फौजी अदालतें 85 मुल्जिमान का फैसला सुना दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्म जारी करते हुए कहा, जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल करें। सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों से मशरूत होंगे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है? आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मयसर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मंदुखिल ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। अब सजाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट से इसी हुक्म की तवक्को थी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले पर हैरत या चौंकने की बात नहीं। अदालतें मुल्क की उतनी ही वफादार हैं जितने हम या फौज। फैज़ हमीद समेत तमाम मुल्ज़िमों का ट्रायल एक ही जगह होगा। फैज़ हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए, बदकिस्मती से पहला नाम बानी PTI का है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, शहीदों की यादगारें और फौजी तनसीबात जलाने वाले कहते हैं हम सिविलियन हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। एक पार्टी सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। किसी ने ये काम नहीं किया जो आप लोगों ने किया। अदालत फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायरा कार कहाँ तक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने पर तशवीश का इजहार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आलमी अदालत जाने का इंदिया दे दिया। कहा, नजरसानी दायर करें या आलमी अदालत जाएं, इस पर मुशावरत कर रही हैं। आईनी बेंच से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। PTI एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना रमना में सिंध रेंजर्स के एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या बानी PTI के हुक्म पर हुआ। जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI क़यादत के ज़रिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी मुशक्क़ती जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की। उमर अयूब, शेख वक्कास, सलमान अकरम राजा ने साजिश के तहत हिकमत अमली बनाई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के ज़रिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया, जिससे वाक़या हुआ। मुकदमे में दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। बैनुल अक़वामी उमूर को मद्देनजर रखा जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज़ात उठाए। कहा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों से अमन व अमान खराब होने का अंदेशा होगा। सदर के एतराज़ात पर हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें जारी। JUI ने मदारिस एक्ट पर सदर के एतराज़ात को हैरान कुन करार दे दिया।
ترجمان نے کہا صدر مملکت کے اعتراضات کا طریقہ قانون کے مطابق نہیں، اعتراضات آئین میں دی گئی مدت کے بعد آئے۔ اسپیکر آفس کے جواب پر ایوان صدر نے اپنے اعتراضات پر دوبارہ زور نہیں دیا۔ صدر کی جانب سے مجوزہ ترمیم پر اعتراض کے ساتھ تجاویز اور حل بھی بھیجا جاتا ہے۔ مدارس بل میں کوئی تجاویز اور حل نہیں بتائے گئے۔ لگتا ہے ایوان صدر بیرونی دباؤ کا شکار ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل کی منظوری دے دی۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پاکستان 2026 کے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گا۔ ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کولمبو میں ہوگا۔ پی سی بی اس معاہدے کے لیے کوئی مالی معاوضہ وصول نہیں کرے گا۔ پاکستان کو 2027 کے آئی سی سی ویمنز ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی ملے گی۔ دوسری جانب ذرائع نے بھارتی میڈیا کے دعوے کی تردید کر دی، کہا چیمپئنز ٹرافی پر ابھی ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوا، پاکستان کی کچھ شرائط پر معاملہ طے ہونا باقی ہے۔ شیڈیول میں تاخیر کی وجہ سے براڈ کاسٹرز چیمپئن ٹرافی کا انعقاد 50 اوور کے بجائے ٹی20 طرز کا ایونٹ چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ طے کرنے کے لیے آئی سی سی کی ورچوئل میٹنگ کل ہوگی۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں گولی چلانے کا حکم کس نے دیا، ہم شہباز شریف اور محسن نقوی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا 2 شرائط پوری کریں پھر مذاکرات کریں گے، پہلے 26 نومبر کے احتجاج پر کمیشن بنائیں، بے گناہ کارکنوں کو رہا کریں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا مائنرز بانی پی ٹی آئی مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کا اہم اجلاس، اتحادیوں کو پی ٹی آئی کے حکومت سے مذاکرات پر تحفظات۔ طرح کی کوئی بات چیت جو کسی دھمکی دے کے کریں، اور ویسے بھی اس بات چیت میں انٹینشن ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پی ٹی آئی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ جنرل فیض سہولت کاری اور سیاست میں مداخلت کرتے رہے، تو جس بات کو تسلیم کر لیا اس پہ تو آگے بڑھنا چاہیے۔ دھمکی دے کر بات چیت نہیں ہو سکتی، پہلے یہ اپنا کارڈ کھیلنے کا شوق پورا کر لیں پھر دیکھیں گے۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی تسلیم کر رہی ہے فیض حمید نے سہولت کاری اور سیاست میں مداخلت کی، اب یہ چارج شیٹ سے گھبرا کر بات چیت پر آ گئے ہیں، لیکن اب یہ اس گٹھ جوڑ سے نہیں بچ سکتے، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے، مذاکرات کی آڑ میں احتساب کو نہیں روکنے دیں گے۔ 15 دسمبر کو 1 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارے تحفظات، ہمارے خدشات دور کیے جائیں۔ آپ نے کچھ جو مداری بٹھائے ہوئے ہیں، روزانہ بیٹھ کے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ صرف آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، آپ نے پاکستان چھوڑ کے نکل جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ڈی چوک احتجاج پر حکومتی رویے کے خلاف تعزیتی اجتماع کا اعلان، کہا ٹی وی پر بیٹھ کر ٹوپی ڈرامہ کرنے والے مداری نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب پرست سیاستدان فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے بیٹھے سیاستدانوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے، فرعونیت بے نقاب کر کے تکبر کا بت توڑیں گے، اپنا حق چھین کر لینا جانتے ہیں۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے پر پک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہرمیت سنگھ کے خلاف گمراہ کن ٹویٹ پر ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا عام لوگوں کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی، بدنیتی پر مبنی بیانیے میں 24 سے 27 نومبر کے واقعات بھی شامل ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 9 دسمبر سے جاری مختلف آپریشنز میں 43 خارجی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف آپریشنز، لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 9 دسمبر سے اب تک 18 خارجی مارے جا چکے۔ بلوچستان میں موسیٰ خیل اور پنجگور میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک۔ 9 دسمبر سے اب تک آپریشنز میں 25 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔
ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، امن کے قیام تک آپریشنز جاری رکھیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 30 شکایات خارج کر دی، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کی سربراہی میں ہوا۔ ججز ضابطہ اخلاق اور جوڈیشل کونسل رولز 2005 میں ترمیم سے متعلق ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کونسل نے آرٹیکل 209 کے تحت درج 35 شکایات کا جائزہ لیا۔ کونسل نے 5 شکایات پر ججز سے رائے طلب کر لی۔ جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کوڈ آف کنڈکٹ اور کونسل انکوائری طریقہ کار میں ترامیم تجویز کرے گی۔ وزیر اعظم کی بجلی نرخ کم کرنے اور مستقبل میں پیداواری منصوبوں میں لاہ عمل پر عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے، بجلی پیداوار کے منصوبوں کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ پن بجلی منصوبے کم لاگت کے ایسے ذرائع ہیں جن سے ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوگی۔ بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے۔ زیادہ ایندھن سے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھروں کو فوراً بند کیا جائے۔ کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا دوسرا دن طلباء سمیت کتابوں سے محبت کرنے والے کھینچے چلے آئے۔ دوسرے روز 2 لاکھ سے زائد شہریوں کی شرکت۔ منتظمین کا کہنا ہے 18 سال پہلے ایک ہال سے شروع ہونے والا کتب میلہ اب 3 ہالوں پر مشتمل ہے۔ میلے میں 330 سٹالز، غیر ملکی پبلشرز بھی شامل، ادب، سیاست، فکشن اور نصابی کتابیں دستیاب۔